جو لوگ منشیات کے عادی ہو چکے ہیں ان کے لیے مؤثر کاؤنسلنگ، علاج کے مراکز اگر فراہم کیے جائیں، بہت سے لوگوں نے اپنے سینٹرز کھولے ہیں، وہاں پہ نوجوانوں کا علاج بھی کرتے ہیں۔ اور اگر ہم کسی ماہر نفسیات سے، کسی ڈاکٹر سے مدد لیں کہ ان کی ذہنی اور جسمانی صحت کو ہم کیسے بحال کر سکتے ہیں، تو یہ بھی کافی مفید ہو سکتا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کو میرا ویلاگ پسند آیا ہوگا۔ ان کے پیسوں سے جو خاندان پلتا ہے ان کو بھی سزا دیں، تاکہ آئندہ کوئی یہ سوچے بھی نہیں کہ میں یہ کام کروں۔ حکومت کو سخت اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے اور سخت قوانین بنانے کی ضرورت ہے۔ والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ مثبت رویہ رکھے۔ خدا را میں منت کرتا ہوں آپ دوستانہ ماحول رکھیں اپنے بچوں کے ساتھ، تاکہ وہ منشیات جیسے مسائل کے بارے میں آزادانہ گفتگو کر سکے آپ کے ساتھ، اور بر وقت ان کے مسائل ہم حل کر سکیں۔ آج کل ہم اپنے اولاد کے ساتھ اتنے سخت اور ترش ہوتے ہیں کہ وہ ہمارے قریب بھی نہیں آتا، وہ ہم سے بات بھی نہیں کرتا، پھر وہ ہم سے اتنا دور چلا جاتا ہے کہ دوستوں کی بات اسے اچھی لگتی ہے اور اپنے ماں باپ کی بات ان کو بری لگتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج میں ڈرگ ایبیوز، منشیات کا غلط استعمال اور اس کے اثرات پر بات کرنا چاہتا ہوں۔ آج اس اہم موضوع پر میں ویلاگ کروں گا تاکہ ہم مشترکہ طور پر نوجوانوں کو منشیات کی طرف جب ان کے قدم بڑھ رہے ہیں ہم ان کو روک سکیں، اور یہ ہماری مشترکہ ذمہ داری ہے۔ میں سوئٹزرلینڈ کے اس خوبصورت پرفضا مقام سے آج آپ کے سامنے مخاطب ہوں، اور میرا دل کرتا ہے کہ میں آپ کو خوبصورت جگہ بھی دکھاؤں اور آپ میرے ساتھ یہ ان ویلاگ میں شریک بھی ہو سکیں۔ منشیات دراصل ایک خاموش قاتل ہے۔ یہ ہمارے نوجوانوں کو کھا رہا ہے اور ہمارے نسلوں کو، معاشرے کو وہ تباہ کر رہا ہے۔ اس سے بچاؤ کے لیے ہمیں اجتماعی طور پر ایسے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے کہ جس سے ہم لوگوں میں آگاہی پیدا کر سکے، تعلیم دے سکے، مثبت سرگرمیاں کر سکے، لوگوں کی کاؤنسلنگ کر سکے کہ منشیات کے خلاف ہمیں یہ جنگ کامیابی کے ساتھ جیتنی ہے۔ تعلیمی ادارے ہو گئے، والدین ہو گئے، نوجوان مل کر یہ معرکہ ہم سر کر سکتے ہیں، تاکہ ہم ایک صحت مند اور محفوظ خوبصورت معاشرہ تشکیل دے سکیں اور ہم معاشرے میں اپنا مثبت کردار ادا کر سکیں۔ اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم مل کر ان تمام چیزوں پر غور کریں، ہم ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ملائیں، کیونکہ منشیات کا استعمال آج کل کے معاشرے کا ایک سنگین مسئلہ بن چکا ہے۔ آج کل ہمارے نوجوانوں نے اپنے خاندانوں کو تباہ و برباد کر دیا ہے، خاص طور پر وہ نوجوان جو اچھے خاندانوں سے تعلق رکھتے ہیں، مگر آج نشے نے ان کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ نوجوان نسل کے لیے ڈرگ ایبیوز یا منشیات کا غلط استعمال نہ صرف ایک فرد کی جسمانی صحت کو نقصان پہنچاتا ہے، بلکہ ذہنی، معاشرتی اور معاشی زندگی کو بھی بری طرح متاثر کرتا ہے۔ اس کے اثرات پورے خاندان پہ پڑتے ہیں اور پورا خاندان اس سے انتہائی متاثر ہوتا ہے۔ جب ماں باپ اپنے بیٹے پر تعلیم کرتے ہیں، اسے پڑھاتے ہیں، تو ان کی دلی خواہش ہوتی ہے کہ یہ گھر کا سربراہ بنے گا، مگر منشیات انسانی جسم پر بھی اثرات ڈالتا ہے، خاندان پہ بھی اثرات ڈال رہا ہے، دماغی نقصان ہوتا ہے۔ منشیات کا مسلسل استعمال دماغ کی جو کارکردگی ہے، ڈاکٹرز بتاتے ہیں، ان پر منفی اثر ڈالتا ہے، جس کی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ انسان کی یادداشت کی کمزوری ہو جاتی ہے، اس کی توجہ میں کمی ہو جاتی ہے، اور وہ فیصلہ سازی میں مشکلات اس کو پیش آتی ہیں، اس کی زندگی میں وہ رونق نہیں رہتی، مل ملاپ اس کا ختم ہو جاتا ہے، خاندان سے نہیں ملتا، لوگوں سے نہیں ملتا، اپنے یار دوست سے کٹ جاتا ہے، اس کو دل اور سانس کی بیماریاں لاحق ہو جاتی ہے۔ مختلف قسم کی منشیات ہوتی ہیں، جیسے کوکین، مجھے نام بھی نہیں آتا، کوکین شاید اس کو بولتے ہیں، وہ لوگ پیتے ہیں، ہیروئن اس میں ہے، دل اور سانس کے نظام کو بھی یہ چیزیں انتہائی متاثر کرتی ہے۔
اکثر نوجوان شراب اللہ معاف کرے وہ پینا شروع کر دیتے ہیں، چرس پیتے ہیں، سگریٹ پیتے ہیں، جس کی وجہ سے دل کے دورے بھی ان پہ آتے ہیں، سانس کی تکالیف بھی ان کو ہو جاتی ہے، اور اس کے انتہائی برے اثرات لوگوں کی زندگی پہ پڑتے ہیں۔ اگر ہم نے ابھی سے ان چیزوں کو نہیں روکا تو یقین کریں کہ ہم اپنے ارد گرد کے ماحول میں بھی ایسے نوجوان ہمارے اندر موجود ہوتے ہیں کہ ہم ان کو اپنے ہاتھوں سے کھو دیتے ہیں۔ جگر اور گردے کی بیماریوں کا خطرہ اس میں بہت ہوتا ہے۔ شراب ہو گئی اور دیگر کیمیکلز، منشیات جگر اور گردے کے جو افعالیت ہے اس کو بھی بری طرح متاثر کرتا ہے، اس کو خراب کرتا ہے۔ اور یہ نشے جتنے بھی ہے، چرس ہو گیا، شراب ہو گیا، کوکین ہو گیا، یہ مختلف سنگین بیماریوں کو جنم دیتے ہیں۔ اگر ہم نے کسی انسان کا علاج وقت پہ نہیں کیا تو یہ انتہائی خطرناک ہوتا ہے۔ تو سوئٹزرلینڈ کے اس خوبصورت مقام سے جہاں پہ لوگ دور دور سے سیاح آتے ہیں، کسی نے ایسا ولاگ نہیں بنایا ہوگا، میرا دل کرتا تھا کہ میں آپ کو یہ خوبصورت مقام بھی دکھاؤں، یہاں بیٹھ کے میں آپ سے چند باتیں بھی کروں۔ منشیات جو ہے وہ اچانک اموات کا ذریعہ بھی بنتی ہے، اس میں بہت زیادہ خطرہ بڑھ جاتا ہے، اور اس کا زیادہ استعمال، زیادہ ڈوز لینا، زیادہ مقدار میں کسی منشیات کو لینا، وہ موت کا خطرہ اس میں بن جاتا ہے، اور خطرناک بھی ہے، انتہائی اہم چیز بھی ہے کہ ہم اس کو روک سکے۔ اس کے ذہنی اثرات بھی انتہائی خطرناک ہوتے ہیں، ذہنی دباؤ ہوتا ہے انسان پہ، افسردگی اس کو ہوتی ہے۔ منشیات کا طویل مدتی استعمال دماغی صحت کو انتہائی متاثر کرتا ہے۔ جتنا میں نے ڈاکٹروں سے سنا ہے، اس کی وجہ سے لوگ ذہنی دباؤ کا شکار ہوتے ہیں، ان پہ ہمیشہ افسردگی سی چائی ہوتی ہے، ہمیشہ یہ لوگ بے چین سے ہوتے ہیں، ان کو چین نہیں ہوتا، سکون نہیں ہوتا، عبادات نہیں کر سکتے، نمازیں نہیں پڑھ سکتے، تو اس سے بہت زیادہ انسانوں کی زندگیاں متاثر ہوتی ہے۔ ذہنی طور پر ہمیشہ یہ لوگ پریشان رہتے ہیں۔ ہمیں اویئرنیس پیدا کرنی ہے۔ بعض منشیات جو ہے وہ بائی پولر ڈس آرڈر ہے اور دیگر ذہنی بیماریوں کو انتہائی بڑھا دیتے ہیں، ڈپریشن انتہائی بڑھ جاتا ہے، انزائٹی انسان کی بڑھ جاتی ہے، اور یہ ان تمام بیماریوں کا جڑ ہے۔ ایک خاندان کی تباہی کا باعث بنتا ہے وہ شخص جو اس لت میں پڑ جاتا ہے۔ ایک بار نشہ شروع کرنے کے بعد انسان اس کا عادی سا ہو جاتا ہے، اور اس سے چھٹکارا پانا پھر انتہائی مشکل ہوتا ہے۔ اگر شروع میں ہم کسی کو دیکھیں کہ وہ اس چیز کا شکار ہو رہا ہے تو ہمیں ان کو روکنا ہے، ہمیں اس کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کرنا چاہیے تاکہ اس کی زندگی بچ سکے۔ ایک آدمی کی زندگی وہ اپنے خاندان تک محدود نہیں ہوتی، بلکہ کسی بھی انسان کی جو زندگی ہے وہ پورے خاندان کو متاثر کرتی ہے۔ اس کے معاشرتی نقصانات کتنے زیادہ ہے، اس پر کبھی آپ نے غور کیا ہے؟ کبھی آپ نے کسی کو دیکھا ہے کہ اس پہ ولاگ کرے؟ تو میں ایسے موضوع تلاش کرتا ہوں کہ جس میں کوئی سبق ہو۔ اس میں خاندانی رشتے تباہ ہو جاتے ہیں، منشیات کا عادی جو فرد ہوتا ہے، جو انسان ہوتا ہے، اکثر اپنے خاندان، دوستوں، معاشرتی حلقوں سے دور ہو جاتا ہے، کوئی اس کو اپنے قریب بھی نہیں آنے دیتا، جس کی وجہ سے اس کے تعلقات انتہائی خراب ہو جاتے ہیں، وہ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی بیٹھنے کے قابل نہیں ہوتا، اور ذہنی طور پر وہ پریشان ہوتا ہے، اکثر اس کو انتہائی تکلیف ہوتی ہے۔ تو ہمیں ایسے لوگوں کو روکنا ہے، بر وقت اس کا علاج کرنا چاہیے، کیونکہ منشیات کے جو عادی نوجوان ہیں وہ اکثر جرائم میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ منشیات کے استعمال کے باعث لوگ اکثر ایسے جرائم کا شکار ہو جاتے ہیں، ایسے جرائم کر لیتے ہیں۔ چوری تو عام سی بات ہے، کبھی ڈکن چھپا لیا، کبھی گھر سے چوری کر لی، کبھی لوگوں کو دھوکہ دے کے پیسے پیدا کر لیے، حتیٰ کہ اگر ان کو موقع مل جائے، اس کو پیسے چاہیے، وہاں پہ اسے منشیات چاہیے، تو وہ کسی کے قتل پہ بھی دریغ نہیں کرتا۔ یہ ایسے سنگین جرائم میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے کہ کسی بھی منشیات کے عادی انسان کی زندگی بالکل تباہ ہو جاتی ہے۔ تعلیمی نقصان، نوجوانوں میں منشیات کا استعمال
تعلیمی کارکردگی کو شدید متاثر کر دیتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ اس لت میں پڑ جاتے ہیں، منشیات کی لت میں، وہ پھر تعلیم بھی حاصل نہیں کر سکتے، بلکہ تعلیم یافتہ لوگ بھی تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ اکثر ہم سوشل میڈیا پہ ویڈیوز دیکھتے ہیں، ڈاکٹرز ہوتے ہیں، انجینئرز ہوتے ہیں، وہ تباہ ہو جاتے ہیں، ان کے تعلیمی معیار گر جاتا ہے، اور اس کے جتنے بھی مستقبل کے مواقع ہوتے ہیں کہ کوئی انسان پڑھتا ہے، ماں باپ اس کو پڑھاتے ہیں، وہ اس لیے کہ یہ کل اس خاندان کا وارث اور کفیل بنے گا، اپنے خاندان کو اٹھائے گا، اپنے خاندان کے لیے وہ ایک زبردست سپود بنے گا۔ میں ایسے الفاظ تلاش کرنا چاہتا ہوں کہ جو پارلیمانی الفاظ ہو، جس میں لوگوں کو سمجھ آئے۔ تو ایسے افراد کو روزگار میں مشکلات آتی ہیں، منشیات کا استعمال کام کرنے کی صلاحیت کو بالکل ختم کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے فرد ہوا ملازمت میں بھی وہ فرد ناکام ہوتا ہے، اسے لوگ اپنے روزگار سے بھی نکال دیتے ہیں۔ اگر آپ کے آفس میں، آپ کی فیکٹری میں، آپ کی دکان میں آپ کا کوئی شاگرد ہو، کوئی مستری ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ سبزی کی دکان پہ بیٹھنے والا ہو اور آپ کو پتہ چل جائے کہ اب وہ نشہ کرتا ہے، سگریٹ پیتا ہے، چرس پیتا ہے، یا شراب کا عادی ہو چکا ہے، یا آئس آج کل بہت زیادہ ہے وہ پینے لگا ہے، تو کیا آپ اس کو اپنے پاس رکھیں گے؟ کبھی بھی نہیں رکھیں گے۔ آپ کو خطرہ محسوس ہوگا، وہ اپنے لیے بھی خطرہ ہے اور دوسرے انسان کے لیے بھی خطرہ ہے۔ اس میں منشیات کے حصول کے لیے لوگ اپنے تمام وسائل کو ختم کر دیتے ہیں، اور بعض اوقات تو انسان قرضوں میں اتنا ڈوب جاتا ہے کہ پھر خودکشی کرنے پر مجبور ہوتا ہے، ہر کسی سے پیسے مانگتا ہے، ہر کسی سے سوال کرتا ہے، اس کی وہ اندر کی جو خودی ہوتی ہے وہ مر جاتی ہے۔ تو اس سے ہم بچیں گے کیسے؟ اس کے لیے ہمیں سوشل میڈیا پہ کمپین چلانی ہے، لوگوں کو بتانا ہے، لوگوں میں آگاہی پیدا کرنی ہے، اور اس کے تدارک کے لیے ہمیں اقدامات انتہائی حکومتی سطح پر بھی کرنے چاہیے۔ اسکولوں، کالجوں، معاشرتی تنظیموں کو چاہیے، این جی اوز کو چاہیے کہ وہ نوجوانوں کو منشیات کے نقصانات، اس کے خطرات سے آگاہ کریں کہ یہ آپ کی زندگی تباہ کر رہا ہے۔ میڈیا اور سوشل میڈیا کو مثبت کردار ادا کرنا چاہیے، اور اس پر اتنے سخت سزائیں ہونی چاہیے کہ کوئی اس کی طرف جائے نہیں۔ منشیات کے خطرات کو عوام تک پہنچانا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم معاشرے میں اپنا مثبت کردار ادا کریں، ہم نوجوانوں کو روکیں، ہم ان کو سمجھائیں۔ اگر کوئی اس لت میں پڑا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے لیے سوچیں، اس کا بندوبست کریں، اس کا علاج کریں، یہ انتہائی ضروری ہے۔ خدا را ایک آدمی جب اس لت میں پڑ جاتا ہے تو وہ صحت مند نہیں رہتا۔ گھر، اسکول اور کمیونٹی میں ایسا ماحول بنایا جائے جہاں پہ نوجوانوں کو منشیات کی طرف راغب ہونے سے روکا جا سکے۔ کھیل ہو گیا، ہنر ہو گیا، دیگر مثبت سرگرمیاں ہو گئی، اس میں ایسے نوجوانوں کو شامل کرنا چاہیے تاکہ ان کا مائنڈ، ان کا ذہن وہ منفی چیزوں کی طرف نہ جائے بلکہ وہ مثبت چیزوں کی طرف جائیں۔ ہم ایسے نوجوانوں کی کاؤنسلنگ کریں، ان کا ذہن بنائیں، اس کو اپنے قریب کریں۔ اگر ہم ان کو اپنے قریب کریں گے، ان کی کاؤنسلنگ کریں گے تو اس سے بہتر نتائج آ سکتے ہیں۔ اور میری باتیں آپ کو انتہائی پسند آئی ہوں گی۔ میں سمجھتا ہوں کہ میرا ہر ولاگ اس میں کوئی نہ کوئی سبق ہونا چاہیے، اور کسی نہ کسی کو سیکھنا چاہیے کہ ہم کیسے اپنے آپ میں خود اعتمادی پیدا کر سکتے ہیں۔ حکومت کو بھی چاہیے کہ حکومتوں کو سخت قوانین بنانے چاہیے، جو منشیات کی فروغ میں شامل ہیں ان کے خلاف سخت کارروائیاں ہونی چاہیے، اور اگر وہ پکڑے جاتے ہیں تو عدالتوں کو بالکل ان کو ریلیف نہیں دینا چاہیے۔ اس کے استعمال کو ہم اسی طرح روک سکتے ہیں، اور ساتھ ہی منشیات فروشوں کے خلاف ایسی کارروائیاں ہونی چاہیے کہ جو معاشرے میں بالکل ایک سبق بن جائے اور لوگ اس سے عبرت حاصل کریں، اور آئندہ اگر کوئی اس کو فائدہ بھی مالی پہنچے تو وہ یہ سوچے کہ فلاں آدمی کو حکومت نے لٹکایا تھا،
حکومت نے سخت سزا دی تھی اور ان کی پوری فیملی کو اتنا متاثر کیا گیا، ان کے گھر کو گرائیں، ان کے پیسوں سے جو خاندان پلتا ہے ان کو بھی سزا دیں، تاکہ آئندہ کوئی یہ سوچے بھی نہیں کہ میں یہ کام کروں۔ حکومت کو سخت اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے اور سخت قوانین بنانے کی ضرورت ہے۔ والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ مثبت رویہ رکھے۔ خدا را میں منت کرتا ہوں آپ دوستانہ ماحول رکھیں اپنے بچوں کے ساتھ، تاکہ وہ منشیات جیسے مسائل کے بارے میں آزادانہ گفتگو کر سکے آپ کے ساتھ، اور بر وقت ان کے مسائل ہم حل کر سکیں۔ آج کل ہم اپنے اولاد کے ساتھ اتنے سخت اور ترش ہوتے ہیں کہ وہ ہمارے قریب بھی نہیں آتا، وہ ہم سے بات بھی نہیں کرتا، پھر وہ ہم سے اتنا دور چلا جاتا ہے کہ دوستوں کی بات اسے اچھی لگتی ہے اور اپنے ماں باپ کی بات ان کو بری لگتی ہے۔ تو ہم گھر میں ایسا ماحول بنائیں کہ اپنے بچوں کو اپنے ساتھ قریب کریں۔ میں والدین سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ منشیات پر آپ خدا را اس بات کو ہلکا نہ لے۔ منشیات انتہائی بری چیز ہے۔ اگر ہمارا بیٹا یا ہمارا بھائی اس لت میں پھڑ گیا تو وہ نہ صرف اپنے لیے وبال جان ہے بلکہ پورے خاندان کے لیے وہ وبال جان بن جاتا ہے۔ میری ویڈیوز دیکھنے کے لیے بہت شکریہ، مجھ سے پیار کرنے کے لیے بہت شکریہ۔ آپ کے کمنٹ سے پتہ چلتا ہے کہ آپ بہت پیار کرتے ہیں، بہت عزت دیتے ہیں۔ اللہ آپ سب کو بہت جزائے خیر دے۔ سوئٹزرلینڈ کے اس خوبصورت مقام سے آپ کے ساتھ میں نے براہ راست بات کی، اللہ آپ سب کو بہت جزائے خیر دے۔ میرے یوٹیوب، فیس بک، ٹک ٹاک، انسٹاگرام اور رمبل تمام سوشل میڈیا نیٹ ورکس فاروق جان ارباب سوئٹزرلینڈ اور ارباب فاروق جان کے نام سے ہیں۔ اس کو فالو کریں، سبسکرائب کریں۔ مجھے دیکھنے کے لیے، مجھے سننے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔